إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلال، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس کی ملکیت میں ساتوں زمینیں اور ساتوں آسماں ہیں، اور ان تمام چیزوں کے مابین جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہیں. اس اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا یہ مجھ پر اور آپ پر واجب ہے. اس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بغیر کوئی بھی انسان عبادت کے کمال کو پہنچ نہیں سکتا ہے. اس اللہ تعالیٰ کی ہم اور آپ جتنی بھی کبریائی بیان کرے بہت کم ہے. سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. بعدہ انگت لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی و بارک وسلم کثیر و کثیرا. واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قبل اس کے کہ آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق بات سننے اور حق بات کو سن کر اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا کرے. آمین.
اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بھائیوں، آپ تمام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے دین سے ہمیں اللہ نے نوازا جو دین دنیا کے سارے ادیان پر، دنیا کے سارے ادیان میں سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے افضل ہے۔ جہاں پر یہ دین سب سے افضل ہے وہیں پر یہ دین اسلام کی تعلیمات بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ اسلام نے مجھ کو اور آپ کو کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے آداب، کچھ ایسی اخلاق، کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں جس کی مثال یا جو چیزیں دیگر ادیان میں آپ نہیں پائیں گے۔ اس اسلام نے جہاں پر مجھ کو اور آپ کو اعلیٰ تعلیمات سے نوازا، وہیں پر اس اسلام نے مجھ کو اور آپ کو حیا کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ حیا جس کو اردو زبان میں ہم شرم کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان حیا اور شرم کو اپناتا ہے تو دنیا میں اس آدمی سے زیادہ بڑھ کر اخلاق والا کوئی اور آدمی نہیں ہو سکتا۔ جس آدمی کے اندر حیا ہے، شرم ہے، وہ آدمی اس دنیا کا سب سے بڑا اعلیٰ اخلاق والا آدمی ہے۔ اور جس کے پاس حیا نہیں ہے، حیا مر گئی، شرم مر گئی، اس آدمی کا عالم یہ ہے کہ وہ آدمی دنیا کا سب سے زیادہ ذلیل اور دنیا کا سب سے زیادہ کمتر وہ آدمی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور اس کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو حیا کرنے کی تعلیم دی۔ جہاں پر تعلیم دی وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو حیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس حیا کو، اس شرم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر حیا ہے، شرم ہے، وہ آدمی ایمان والا ہے، اور جس آدمی کے اندر حیا نہیں ہے، اس کی شرم مر چکی ہو، وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے۔ آئیے اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون وفی روایت الایمان بضع وستون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ ایمان ایک درخت کے مانند ہے، اس کی مختلف شاخیں ہیں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، حج کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، تمام شاخیں ہیں۔ ایمان کی شاخوں میں سب سے اعلیٰ شاخ حیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ایمان کی سب سے اعلیٰ شاخ آدمی کا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ ایمان کی سب سے ادنا شاخ کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا
یہ ایمان کی سب سے ادنا شاخ ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا کرنا، شرم اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ایمان میں سے ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حیا جو آدمی اختیار کرتا ہے، جس آدمی کے اندر شرم ہے، وہ آدمی کے اندر ایمان ہے، اور جس آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو گئی اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا۔ آگے اس بات کو بھی آپ جان لیں، اگر کسی آدمی کے اندر ایمان تو ہے، الحمدللہ ایمان ہے، لیکن اس کے اندر حیا نہیں ہے، تو وہ ایمان اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان اور حیا دونوں لازم ہیں۔ ایک چیز آدمی کے اندر ہے اور دوسری چیز نہیں ہے تو وہ آدمی حقیقی معنی میں مومن نہیں ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہتی ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا، لوگوں اس بات کو جان لو، حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہے، دونوں ضروری ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، حیا ختم تو ایمان ختم، حیا باقی تو ایمان باقی۔ اسی طرح اس بات کو بھی جان لیں کہ اس دنیا میں جب اللہ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا تو اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے بہت زیادہ دشمن ہیں۔ بعض دشمن ایسے ہیں جو ظاہری ہیں، جو ہماری آنکھوں کو دکھتے ہیں، اور بعض دشمن ایسے ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، اور بعض دشمن ایسے ہیں جو ہمارے جسم میں، ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہیں، جس کا نام شیطان ہے، جو انسان کا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے۔ اس کی دشمنی آدم کی اولاد سے روز اول سے لے کر روز آخر تک ہے۔ جب تک انسان کے جسم میں سانس ہے اس کی دشمنی انسان کے ساتھ لگی ہے۔ تو شیطان انسان کا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے، اس کا سب سے بڑا ہتھیار، اس کا سب سے بڑا طاقتور ہتھیار انسان پر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ مختلف قسم سے وسوسے ڈالتا ہے، اور سب سے بڑا وسوسہ انسان پر شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ جب شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، جب شیطان اس کا آقا بن جاتا ہے اور وہ شیطان کا غلام ہو جاتا ہے، تو اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط چیز کو بھی اچھی مانتا ہے، بے حیائی چیزوں کو وہ اختیار کرتا ہے، وہ زناکاری بھی کرتا ہے، وہ شراب نوشی بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن جب انسان سے حیا ختم ہو جاتی ہے اس آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے بڑے گناہ کرنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو شیطان کے ان چیزوں سے روکتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ نے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، لوگوں اس بات کو جان لو آخر تم کو کیا ہو چکا ہے، شیطان کے تم قیدی کیوں بن چکے ہو، جبکہ شیطان تم کو فقیری اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ ورحمہ، اور تمہارا رب تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے،
رحمت کا وعدہ کرتا ہے. ارے تم اس اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر، اس کی مغفرت کو چھوڑ کر تم شیطان کے وعدوں کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ شیطان اپنے ماننے والوں کو صرف دو ہی چیزوں کا وعدہ کرتا ہے، یا تو پھر وہ بے حیائی کا وعدہ کرتا ہے، یا تو پھر وہ فقیری کا وعدہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان چیزوں سے روکتا ہے. بے حیائی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روکتا ہے. آئیے اللہ نے قرآن مجید میں کتنا پیارا فرمان نقل کیا. اللہ نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ تم کو انصاف کا، احسان کا حکم دیتا ہے. وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تم کو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ بے حیائی کے کاموں سے تم کو روکتا ہے اور تمہیں بری عادتوں سے روکتا ہے اور تمہیں ظلم کرنے سے روکتا ہے. کون؟ اللہ رب العالمین. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہو، اور جو آدمی قسم اللہ کی بات کو مانتا ہے زندگی میں کبھی بھی وہ بے حیائی کے کام نہیں کرے گا. بے حیائی کے کام کرنے سے پہلے وہ 1000 بار سوچے گا، یہ سوچے گا کہ نہیں، میرا رب مجھے ان باتوں سے روکتا ہے. علامہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنے کتاب میں کتنا پیارا قول نقل کرتے ہیں. دیکھیے، جب کوئی انسان بے حیا ہو جاتا ہے نا، جب اس کے پاس بے حیائی آ جاتی ہے تو انسان کو مختلف قسم کے نقصانات اسے سامنے آتے ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حیا، شرم اخلاقیات میں سب سے افضل ہے. جتنی بھی اخلاقی تعلیمات اسلام میں بتائی گئی ہیں ان میں سب سے افضل اخلاقی تعلیم اگر کوئی ہے تو حیا ہے، شرم ہے. اور یہ ایسی عظیم چیز ہے کہ اس سے انسان کے اندر انسانیت باقی رہتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس آدمی کے اندر حیا ہے حقیقی معنی میں وہ انسان ہے، اور جس آدمی میں حیا نہیں، شرم نہیں، بے حیائی جس کے اندر آ گئی، وہ چلتا پھرتا جانور نما انسان ہے. آگے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، جس آدمی میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اس آدمی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس میں وعدے کی پابندی ختم ہو جاتی ہے. وہ آدمی وعدوں کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آدمی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے عیب کی پردہ پوشی بھی نہیں کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا انسان کسی ضرورت مند آدمی کے کام بھی نہیں آتا. پھر ساتھ ہی ساتھ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے حق تلفی، لوگوں کے اوپر ظلم، لوگوں کے حقوق کو چھیننے پر شرم بھی محسوس نہیں کرتا ہے. حتیٰ کہ اس آدمی کا عالم یہ ہوتا ہے جب اس کے پاس سے شرم ختم ہو جاتی ہے، آخر میں اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں کر سکتا ہے. جی ہاں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان سے حیا ختم ہو جاتی ہے. آگے امام ابن قیم رحمہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کو بطور دلیل بناتے ہوئے فرماتے ہیں، کہا اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں اس بات کو جان لو، حیا اور شرم اللہ نے جہاں پر تمہیں اس کے کرنے کا حکم دیا، اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دی. کس کی تعلیم دی؟
کہ وہ حیا کرے، شرم اپنے اندر پیدا کرے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ کے نبی نے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، لوگوں جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی تو اس انسان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ہر کوئی کام کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان سے حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، تو وہ راستے پر بدکاری کرنے سے بھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ ایک کتا آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جانور کا آپ نے دیکھا ہوگا، وہ راستے پر ہی کھاتے ہیں، راستے ہی پیتے ہیں، راستے پر ہی زناکاری بھی کرتے ہیں۔ انسان جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، لیکن جس انسان کے پاس شرم مر جاتی ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ روڈ پر ٹہل کر بھی برائی کے کام کرنے پر شرم محسوس نہیں کرتا ہے۔ اللہ اس بات کو بھی جان لیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر بھی میری اور آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من قل حیاؤہ قل وعہ، لوگوں اس بات کو جان لو جس آدمی کے اندر حیا کم ہو جاتی ہے، حیا جو ہے کبھی کبھی کم بھی ہوتی ہے، جس طرح ایمان میرا اور آپ کا ہے، کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے کبھی کم بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے اندر جو حیا ہے، شرم جو ہے، وہ کبھی کم بھی ہوتی ہے کبھی زیادہ بھی ہوتی ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا من قل حیاؤہ، جس آدمی کے اندر حیا کم ہو جاتی ہے اس آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے تقوی کو بھی کم کرتا ہے۔ تقوی اللہ کا ڈر۔ تو معلوم کیا ہوا، اگر آپ اپنے سینوں میں اپنے دل میں اللہ کے ڈر کو زیادہ کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، اپنے اندر حیا پیدا کرو، تو خود بخود اللہ تعالیٰ سے تقوی کا جو جذبہ ہے وہ آپ کے اندر زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کے اندر حیا ختم ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ آپ کا تقوی اتنا ختم ہو جائے گا، اتنا ختم ہو جائے گا کہ آپ کو عبادات میں لذت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مول صاحب میرا عجیب معاملہ ہے، میں جب نماز پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں مجھے مزہ نہیں آتا ہے، اگر میں کسی دینی محفل میں بیٹھتا ہوں تو شیطان مجھے پریشان کرتا ہے، 10 منٹ بھی میں بیٹھ نہیں سکتا دینی محفل میں۔ وہی کسی دنیاوی محفل میں جب میں بیٹھتا ہوں 10 منٹ تو دور کی بات 3 گھنٹے میں بیٹھتا ہوں تو مجھے تھکان نہیں دکھتی ہے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آج میرا اور آپ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن تھوڑا پڑھتے ہی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں تھکان محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی علامت یہ ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی جو ہے جب کم ہوتا ہے تو انسان کے اندر عبادات کا جو لذت ہے، عبادات کی جو مزہ ہے وہ بھی آدمی کے اندر کم ہو جاتی ہے۔ اب اس انسان کا حال یہ ہوتا ہے نہ اسے نماز میں مزہ آتا ہے، نہ اسے قیام میں مزہ آتا ہے، نہ اسے تہجد میں مزہ آتا ہے، نہ اسے رکوع میں مزہ آتا ہے، نہ اسے سجود میں مزہ آتا ہے، نہ اسے اذکار میں مزہ آتا ہے۔ یہ بڑی اہم علمی بات آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں، آگے اس بات کو جان لیں۔ اتنی تو باتیں آپ نے جان لی، آگے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب کسی آدمی کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے، شرم جس انسان کی ختم ہو جاتی ہے، اس پر کچھ نقصانات ہوتے ہیں۔ آئیے وہ نقصان آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سوال یہ پیدا ہوا، آپ کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر میں نے اس موضوع کا انتخاب آج کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں تاریخ پر جن کی نگاہ ہوتی ہے، آج 12 فروری ہے، جمعہ کا دن،
14 فروری کے اندر جب کبھی 14 فروری آتی ہے تو ہمارے مسلمان نوجوان یا پھر ہماری مسلم لڑکیاں جو مغربی تہذیب کو اپناتی ہیں، جو مغربی تہذیب کو چاہتی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ 14 فروری کے اندر عید الحب، ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، جس کا ثبوت نہ اللہ نے قرآن مجید میں دیا اور نہ جس کا ثبوت اللہ کے نبی نے احادیث میں دیا۔ ایک نفسانی خواہشات مبنی یہ عید ہے، جس رات نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسے کام کرتے ہیں جو بے حیائی والے کام ہوتے ہیں، شیطان کے وہ پجاری ہو جاتے ہیں، شیطان کے وہ غلام بن جاتے ہیں۔ اس رات میں ایسے ایسے منکر کام ہمارے نوجوان کرتے ہیں جس کو سن کر روحیں کانپ جاتی ہیں، جس کو دیکھ کر ایک آدمی کے اندر غصہ آ جاتا ہے، جس کو سن کر ایک غیور مسلمان آنکھوں سے آنسو بھی رونے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ جس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقام دیا، لیکن آج ہمارا نوجوان مغربی تہذیب کو اپنا کر غلط کام کر لیتا ہے۔ نوجوانوں اس بات کو جان لو، تمہاری جوانی بہت ہی مفید جوانی ہے، تمہاری جوانی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ نے تمہاری جوانی کے ہر دن کے حساب لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی کی اس حدیث میں تمہاری نگاہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تزول قدم عبد يوم القيامة عند ربي حتى يسأل عن 5 خصال وفي رواية عن 7 خصال۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، نوجوانوں سن لو، اس بات کو جان لو، اللہ کے نبی کی اس حدیث پر نگاہ رکھو۔ آپ نے کہا تھا قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی انسان کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 4 سوالات کا جب تک جواب نہیں دیا جائے گا، کوئی بھی انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ پہلا سوال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کریں گے، عن عمرہ فیما افناہ، اے لوگو، اے میرے بندو، تمہیں عمر دی گئی تھی 60 سال، 70 سال، 40 سال، بتاؤ تو صحیح اس عمر کے ایک ایک لمحے کو کہاں گزارا؟ اچھائی میں گزارا، برائی میں گزارا؟ اللہ کے پاس یہ پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں۔ دوسرا سوال اللہ نوجوانوں سے کریں گے، پوچھیں گے، اے نوجوانوں بتاؤ اپنی جوانی تم نے کہاں گزاری؟ جوانی کے ایام کہاں گزارے؟ نائٹ کلب میں، یا پھر کسی فحاشی کے اڈے پر، یا پھر کسی اچھے کام میں؟ اچھے کام میں گزارا تو نوجوانوں تمہاری جوانی تم کو مبارک ہے۔ ہم نے دعا کرتے اللہ تمہاری جوانی کو محفوظ کرے۔ اگر برائی سے گزارا تو خدا رہا، اللہ کے واسطے اپنی جوانی کی قدر کرو۔ یہ جوانی اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ کو رکوع و سجود و قیام بہت پسند ہوتے ہیں جو جوانی میں انسان کرتا ہے۔ اس جوانی کا ایک ایک سجدہ، اس جوانی کا ایک ایک رکوع اللہ کے پاس بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ خدا را اپنی جوانی کو فضول کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں مت گزارو۔ یہ جوانی اللہ کے پاس ایک قیمتی امانت ہے جو اللہ نے تم کو دی ہے۔ تو آئیے، میں نے اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جان لیں، جب کسی انسان کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے، بے شرمی آ جاتی ہے، تو اب نقصانات اس انسان کو کیسے ہوتے ہیں؟ آئیے، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے، بے شرمی آ جاتی ہے، تو بے شرمی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔
جہنم جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جہنم کرنے کیا سمجھا؟ دنیا کی آگ سمجھا؟ نہیں، دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے، جہنم کی آگ اس سے کئی زیادہ حصے گنا خطرناک ہے، جس کو نہ کسی آنکھ نے اب تک نہیں دیکھا۔ یہ بے حیائی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحیاء من الایمان، لوگوں حیا، شرم یہ ایمان میں سے ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا والایمان فی الجنہ، اور یہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو جنت تک لے جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا والبذاء من الجفا، اللہ کے نبی نے کہا بد اخلاقی، بیڈ کریکٹر، جی بیڈ کریکٹر یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا والجفاء فی النار، لوگوں بد اخلاقی یہ جہنم کی دخول کا ایک ذریعہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کے اندر بد اخلاقی آ جاتی ہے، بیڈ کریکٹر جس انسان کے اندر آ جاتے ہیں، تو یہ بیڈ کریکٹر انسان کو جہنم تک لے جاتے ہیں۔ دوسری چیز، ایک چیز جان لو، ایک مثال سمجھ لو، دنیا کا کوئی ایک حقیر آدمی، ایک آدمی جس کے اللہ کے پاس کوئی حقیقت ہی نہیں، اگر دنیا کا کوئی آدمی ہم سے نفرت کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو ہم تکلیف کرتے ہیں، ارے فلاں آدمی مجھ سے نفرت کر رہا ہے، مجھ سے ناراض ہے۔ سوچو اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ اگر ہم سے نفرت کرنے لگے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ آخر ہم کہاں جائیں گے اس وقت جب ہمارا اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو کھلا رہا ہے، جس نے ہم کو اتنا اچھا بدن دیا، اتنی اچھی شکل دیا، سوچو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم کہاں جائیں؟ یہ بد اخلاقی، یہ بے حیائی ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو الدرداء کی اس روایت کو آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یبغض الفاحش البذیہ، اللہ کے نبی نے کہا بے شک اللہ تعالی بے حیا انسان سے نفرت کرتا ہے، البذیہ، اور اللہ تعالی اس آدمی سے نفرت کرتا ہے جو اپنی زبان سے بری بری گالیں دیتا ہے۔ گالیاں آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ماڈرن زمانے میں ہے، گالیاں بھی ماڈرن ہیں، ایسی ایسی گالیاں ہمارے پاس ہیں، اگر ڈکشنری لے کر اگر بیٹھا جائے اس کی میننگ کے لیے تو میننگ بھی نہیں ملے گی، ڈکشنری میں اس کے معنی بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ عرب کے لوگ بھی گالی دیتے تھے، لیکن ان کے گالیوں میں ہماری گالیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ علم نہیں ہے، کوئی اپنی ماں کی گالی دیتا ہے، کوئی باپ کی گالی دیتا ہے، ارے حالانکہ معلوم ہونا چاہیے اگر تم کسی آدمی کو اس کی ماں کی گالی دیتے ہیں تو وہ گالی پلٹ کر تمہارے ماں کو لگتی ہے۔ ارے وہ ماں جو 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 2 سال تک تمہیں اپنا دودھ پلاتی ہے، اگر تم اس کو گالی دیتے ہو تو تم سے بڑا بد نصیب تو اور کوئی نہیں۔ وہ باپ تمہارے ایک آرام کے لیے، تمہارے ایک سکون کے لیے رات کی تھکان، دن کی تھکان، دن کے تکالیف، دن کی مشکلات کو وہ قربان کر دیتا ہے صرف تمہارے ایک ہنسی کے لیے، تمہارے ایک آرام کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دھڑلے سے ایک آدمی کو بولتے تیرے باپ کی، ارے وہ گالی تیرے باپ کی نہیں، وہ گالی اپنے تیرے باپ کو لگتی ہے، اس کے باپ کو نہیں لگتی گالی وہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے نفرت کرتا ہے جس کے اندر بے حیائی ہوتی ہے اور جس کے اندر گالی گلوچ ہوتی ہے۔ تیسری چیز،
ایک دستہ ہے، ایک بیگ ہے جس میں اچھی کاپیاں بھی ہیں اور بری کاپیاں بھی ہیں. ایک کاپی ایسی ہے جس کو عطر لگا ہوا ہے، اور ایک کاپی ایسی ہے جس کو گندگی لگی ہوئی ہے. بتاؤ کہ آپ ایسے بیگ کو ایک ہی بیگ میں ایسی کاپیوں کو آپ رکھو گے؟ نہیں. عقل کہتی ہے گندی چیز ہے جس کی وجہ سے بیگ پورا خراب ہو سکتا ہے. ٹھیک اسی بات کو بھی جان لیں، ایمان اور نفاق ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے. ایمان ایک الگ چیز ہے، ایک اعلیٰ چیز ہے، اور نفاق ایک بری چیز ہے. اس بات کو جان لیں، جس آدمی کے اندر بے حیائی ہوتی ہے اس آدمی میں نفاق بھی ہوتا ہے، اور جو آدمی منافق ہوتا ہے وہ آدمی بے حیا ہوتا ہے. ایمان والا مومن کبھی منافق ہوتا نہیں، مومن کبھی بے حیا نہیں ہوتا، مومن حیا والا ہوتا ہے. اس بات کو بھی آپ جان لیں، آج ہماری لڑکیاں، ہماری عورتیں فیشن کو چاہتی ہیں. فیشن ہونا کس میں؟ شادی بیاہ میں. جی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اسے برداشت کر لیں. حق بولنا حق علماء کا کام ہے. اگر ہم علماء حق کو چھپا دیں گے تو بتاؤ صحیح حق بتانے والے کون ہیں؟ آج نوجوان فیشن کو چاہتا ہے. فیشن کے نام پر جنس پینٹ پر ایسا پھٹا ہونا، فیشن کے نام پر داڑھی ایسی ہونا، فیشن کے نام پر جسم کے بال، سر کے بال ایسے ہونا، فیشن کے نام پر ہم نے مختلف چیزیں کر لی. مغربی تہذیب کو ہم نے اپنا لیا. اللہ کے نبی نے پیشن گوئی دی تھی اور آج وہ پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا، آپ کو ڈر تھا اس امت پر کہ کہیں میری امت اس چیزوں میں ملوث نہ ہو جائے، لیکن امت وہ کام کر رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا أَوْ بِشِبْرٍ أَوْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اللہ کے نبی نے کہا تھا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی. جو وہ لوگ کریں گے اس کو میری امت بھی کرے گی. اور میری امت کے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی، تو میری امت بھی سیم وہی کام کرے گی. پیشن گوئی آپ نے دی تھی اور آج امت وہی کام کر رہی ہے. نوجوان لڑکیاں فیشن کے نام پر کالجوں میں دیکھیے کیسی بے حیائی کر رہے ہیں. بالوں کو ایسا چھوڑ کر، زلفیں بنا کر، لپسٹک لگا کر، نہ جانے میں کیا کیا آپ کو سامنے بتاؤں. یہ دل کی آواز ہے، یہ دل کی درد ہے، یہ دل کی تکلیف ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. تمام عورتوں کو، ایسے تمام مردوں کو، تمام نوجوانوں کو خبردار رہنا چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی کا وہ عذاب آپ سن لیں جو اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ جب معراج کی رات جب آسمان دنیا پر گئے جہاں پر آپ نے مختلف چیزیں دیکھی، نعمتیں بھی دیکھی اور آپ نے عذابات بھی دیکھے. دیکھو نوجوانوں، 14 فروری آ رہی ہے. خدا را اگر آپ کے اندر ایمان ہے، اللہ کا اتنا بھی ڈر ہے، تقوی اتنا بھی ہے، یاد رکھو اللہ کے لیے ایسا کوئی کام مت کرو اور نہ اس کی دعوت دو اور نہ اس کو عام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آپ جب آسمان پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذاب یہ بھی دیکھا. عذاب یہ تھا کہ ایک تنور ہے، تنور، بھٹی، تنور. آپ نے تنور کو دیکھا اور تنور میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں کچھ ننگے ننگے مرد ہیں اور کچھ ننگی ننگی عورتیں بھی ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب آگ لگائی جاتی ہے تو وہ لوگ اوپر آتے ہیں، اس تنور کے جو بھٹی ہوتی ہے اس کے اوپر آتے ہیں آگ جب لگتی نیچے سے، اور جب آگ ختم ہوتی تو نیچے آ جاتے. پھر بارہا آپ نے یہ چیز دیکھی
نبی نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، بتاؤ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی بتا گیا کہ آپ کی امت کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بدکاری کرتے تھے، زنا کاری کرتے تھے۔ عذاب کیا ہے؟ ننگے ہیں، نیچے سے آگ لگ رہی ہے۔ سوچو آگ کیسی آگ؟ جسم جھلسا دینے والی، چمڑی جل جائے گی، چمڑی کے ساتھ ساتھ ہڈیاں جو اندر کے ہیں وہ بھی جل جانے والی آگ ہے۔ منظور ہے یہ عذاب؟ اگر آپ ویلنٹائن ڈے مناؤ گے تو اس عذاب کو بھی ایک بار دیکھ لو، اس کے بعد جتنا منانا ہے آپ منا لو۔ اے امت کی عورتوں، فیشن سے باز آ جاؤ، فیشن سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی محمد عربی کی اس حدیث پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کالبخت المائلہ۔ اللہ کے نبی نے کہا جہنمی عورتوں کی علامت آپ نے بتائی، علامت یہ ہے نساء کاسیات، جہنمی عورتوں کی علامت آپ نے بتائی، وہ عورتیں ہوں گی جو لباس پہنیں گی لیکن ان کا جسم لباس سے دکھے گا۔ آج دیکھو فیشنیبل لباس ہے، کپڑا پہن رہے ہیں لیکن کپڑے کے اندر سے سب جسم کا پورا حصہ دکھ رہا ہے، نشے و فراق سب دکھ رہا ہے، اوپر دکھ رہا ہے۔ مائلات، فیشن کر رہی ہیں۔ اللہ نے کہا گھروں میں رہو تم، نہیں، گھروں میں رہنا پسند نہیں۔ ایک چیز خریدنے کے لیے 10 عورتیں آتی ہیں، کیوں؟ مردوں کو لبھانے کے لیے۔ اب کیسے آتی ہیں؟ گھر میں تو فقیر کی طرح رہتی ہیں لیکن جب بازار کو آتی ہیں تو ایسے سج دھج کر آتی ہیں تاکہ دوسرا کوئی آدمی دیکھے، اجنبی آدمی فدا ہو جائے۔ رؤوسهن کالبخت المائلہ، سروں پر چونڈے ایسے باندھے ہوئے ہیں جس طرح پرندوں کے جو گھونسلے ہوتے ہیں ویسے۔ نبی نے کہا اے عورتوں اس بات کو جان لو اگر تم یہ چیز کرو گے لا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے، جنت تو دور کی بات خوشبو بھی نہیں پاؤ گے۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ الْمَسِيرَ كَذَا وَكَذَا، جنت کی ہوا تو اتنی خوشبو والی ہوتی ہے اگر کوئی انسان ہزاروں میٹر بھی دور پر ہو اس کی ہوا کو پالے گا۔ ارے ارے اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، سلف کی عورتیں، صحابیات، ازواج مطہرات کیسی تھیں، ان کی تعریف کو پڑھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرے شوہر محمد عربی کا انتقال ہوا، اس کمرے میں جہاں پر میرا روم تھا وہاں پر جب میرے شوہر کو دفنایا گیا اسی کمرے میں میرے باپ حضرت ابو بکر کو دفنایا گیا۔ جب بھی میں اپنے شوہر کی زیارت کرنے جاتی تو میں کیا کرتی، میرے باپ کی بھی میں زیارت کرتی، خبر کی زیارت کرتی۔ لیکن جب اسی کمرے میں حضرت عمر بن خطاب کو دفنایا گیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ایسا اس کمرے میں جاتی کہ گویا ایک دوپٹہ اپنے اوپر باندھ دیتی، چہرے سے لے کر نقاب باندھ دیتی۔ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مر گئے، انتقال ہو گئے، لیکن حیا ویسی تھی۔ اللہ کب؟ مرنے کے بعد حیا ایسی کرتی تھی۔ آج ہماری عورتیں کیا ہیں؟ زمانہ کہاں سے کہاں بدل گیا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ عورتیں حیا میں ممتاز، اور زمانہ ایسا ہے کہ حیا میں عورتیں فیل۔ مسلمانوں کو چاہتی نہیں آج کی عورتیں، مسلم لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو نہیں چاہتی ہیں، بلکہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم کسی غیر مذہب والے کے ساتھ ہم چاہیں۔ تہذیب دیکھیے کہاں سے کہاں لے جا رہی مغربی تہذیب۔ اللہ نے آپ کے لیے مسلم لڑکوں کو منتخب کیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ فیشن کے نام پر، تہذیب کے نام پر
غیر مردوں غیر مسلمانوں کے ساتھ آپ جاتی ہیں، انجام کیا ہوگا؟ اس انجام کی فکر کریں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آج میں نے ویلنٹائن ڈے کے مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس میں میرے اور آپ کے سب کے لیے تعلیم ہے، نصیحت ہے۔ اگر ہمارے پاس بھی عورتیں ہیں، ہمارے پاس بھی نوجوان لڑکے ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، تو ان کی حفاظت کرنا یہ ہمارا اولین فریضہ ہے، ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ 14 فروری کے دن وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے وہ بھی بے حیاؤں کی لسٹ میں آ جائے۔ موبائل فون کو چیک کریں، کوئی ایسا میسج فارورڈ نہ کریں جس میں ہیپی ویلنٹائن ڈے ہو، کوئی ایسا میسج عام نہ کریں جس میں یہ چیز لکھی گئی ہو، کیونکہ گناہ ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بے حیائی بھی آئی ہے، چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ اللہ سے دعا ہے جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے والا بنا کے رکھے، جب تک دنیا میں قائم رکھے اللہ ایمان پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر لی ولکم وسائر المسلمین من ذنب واستغفروه انه الغفور الرحیم۔